صلاح کرم سے کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی مشہور سوال جس کا ہم انشاءاللہ عز و جل آج جواب دیں گے۔ قربانی کرنے والے کے لیے اسلامی مہینے ذی الحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن وغیرہ کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ نیز جو غریب شخص قربانی نہیں کر رہا اس کے لیے بال اور ناخن کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے کئی کتب احادیث میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم، جامع ترمذی، مشکوٰۃ شریف، اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث نمبر 1459۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ، جو بقرہ عید کا چاند دیکھے، واراد ان یضحی، اور قربانی کرنا چاہے، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ اس مسئلے میں چند مسائل جو علماء کرام اور فقہاء کرام نے بیان کیے ہیں وہ میں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ حکم مستحب ہے، بہتر اور پسندیدہ ہے، واجب اور لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی نے ناخن اور بال کاٹ لیے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تین چیزیں، ناف کے نیچے کے بال، بغلوں کے بال اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہیں۔ 40 دن سے زیادہ بڑھانا مکروہ تحریمی اور گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے ناف کے نیچے کے بال اور بغلوں کے بال اور ناخن کئی دنوں سے نہ کاٹے ہوں اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو جائے گا، وہ اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، جس شخص پر قربانی واجب نہیں اور وہ اپنی نفلی قربانی کر رہا ہے، وہ بھی اس مسئلے پر عمل کرے گا تو اسے بھی ثواب ملے گا۔ اور ایسا غریب شخص جس کے پاس طاقت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ بھی اس مسئلے پر عمل کرے گا اور عید کی نماز پڑھ کر حجامت وغیرہ کرائے گا، بال کٹوائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ثواب پائے گا۔ دین اسلام کے ہر مسئلے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس مسئلے میں بھی جو حکمتیں ہیں ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حاجیوں سے قدر مشاہبت ہو جائے گی کہ وہ حالت احرام میں بال نہیں کٹواتے۔ نمبر 2، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، جیسا کہ حاجیوں کی نقل بھی اچھی بات ہے۔ نمبر 3، قربانی کا ہر عضو حتیٰ کہ بال اور ناخن وغیرہ بھی قربانی کرنے والے کے لیے فدیہ ہو جائیں گے۔